أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 اور 88 پڑھیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ اور پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، احل لکم، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے اے مسلمانوں، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا، جماع کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے، وہ راحت اور زینت ہے تمہارے لیے اور تم راحت و زینت ہو ان کے لیے۔ عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہوا، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن، پس اب، باشروہن، ان سے مباشرت کرو، ان سے جماع کرو، ان سے بے حجاب ملو، وابتغوا ما کتب اللہ، اور ڈھونڈو وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکم تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے، الخیط دھاری، ابیض سفید، سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، من الفجر، یعنی صبح صادق تک کھاؤ پیو، ثم اتموا الصیام، پھر روزے پورے کرو، الی اللیل، رات تک، یعنی جہاں سے رات کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی غروب آفتاب تک، ولا تباشروہن، اور ان عورتوں سے، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، ان سے بے حجاب نہ ملو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مساجد میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کی خلاف ورزی کا سوچو بھی نہ، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتیں، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، ولا تاکلوا اموالکم، اور نہ کھاؤ اے مسلمانوں، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق، ناجائز طور پہ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جیسے چوری ہو گیا، ڈاکہ ہو گیا، غصب ہو گیا، زنا کا مال ہو گیا، شراب کا مال ہو گیا، اور تمام حرام چیزیں، سود بانڈ وغیرہ، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ پہنچاؤ، بِهَا، یہ مال، إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں تک، یعنی بطور رشوت نہ پہنچاؤ حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا، اس لیے کہ تم کھاؤ، یعنی لے لو، ناحق، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ، یعنی رشوت نہ دو کہ لوگوں کا حق کھاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ چیز میرا نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان کے روزوں سے ہے۔ اس میں چند احکامات ہیں، اور روزے کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں ہے، اور اعتکاف کے چند مسائل ہیں، اور دوسری آیت میں رشوت کی حرمت ہے اور تمام ناجائز
اور باطل آمدن کے جو طریقے ہیں اس کی حرمت کے بارے میں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے رمضان کی رات میں تمہاری بیویوں سے جماع تمہارے لیے حلال ہیں۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں جماع اور کھانا پینا حرام ہو جاتا اگر کوئی بندہ سو جاتا، یعنی مطلب ہے کہ افطاری کر لی شام کے وقت، تو جب تک وہ ابھی جاگ رہا ہے اور سویا نہیں اس وقت تک اس کو کھانا پینا اور جماع حلال تھا، اور اگر وہ سو گیا یا اس کی بیوی سو گئی تو پھر اس کے لیے جماع حرام ہو گیا۔ پھر بعد میں کچھ واقعات ایسے ہو گئے کہ یہ حکم مشکل ہوا تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ حلال ہو گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جماع اپنی بیویوں سے، اب یہ حلال ہے۔ اور بیوی اور شوہر کا آپس میں کیا تعلق ہے تو اللہ فرماتے وہ تمہارے لباس ہے تم ان کے لباس ہو۔ لباس یہ کنایا ہے کہ تمہارا ایک دوسرے سے کوئی ستر اور پردہ نہیں ہے، جیسے کہ لباس اور جسم کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، یا مطلب یہ کہ لباس راحت اور سکون کے لیے اور زینت کے لیے ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ تم ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون اور زینت ہو، لہذا ایک دوسرے کو راحت اور سکون دو، اور اس کا بہترین طریقہ اللہ نے یہی مشروع کیا۔ اللہ فرماتے مجھے پتہ تھا کہ تم خیانت کرو گے۔ یہاں پر خیانت سے مراد ہے کہ اگر میں تمہیں یہ مشکل حکم دیتا تو تم اس کو پورا نہ کر سکتے تھے، یہ اس طرح رات کو اور دن کو کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، تو اس وجہ سے اللہ نے تمہارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا، لہذا اب یہ حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ مباشرت کرو، یعنی جائز ہے تمہارے لیے رات کو، اور ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے، یعنی اس کے ذریعے سے اولاد کو ڈھونڈو کہ یہی مقصود ہے نکاح کا۔ خواہشات نفس کی تسکین بھی اگرچہ مقصود ہے لیکن اصل مقصود اولاد کا حصول ہے نکاح سے، جس کا اللہ نے یہاں پر حکم دیا۔ باقی آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ابتدا روزے کی کب ہے اور انتہا، تو فرماتے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید داری سیاہ داری سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے۔ سفید داری سے مراد دن ہے اور سیاہ داری سے مراد رات ہے۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جاؤ کھاؤ پیو جب تک کہ سفید داری سیاہ داری سے ممتاز نہ ہو جائے، تو اس نے 2 دھاگے لیے اور اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ صبح کو آیا کہ یا رسول اللہ میں تو کھاتا رہا لیکن دیر تک اس میں کچھ فرق نظر نہیں آیا، تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ یہاں پر اسے مراد فجر ہے، صبح صادق ہے، حقیقتاً یہ مراد نہیں ہے۔ یہ ابتدا ہو گئی کہ روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوگی، اور پھر آگے انتہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر رات تک روزے پورے کرو۔ رات سے مراد رات کی ابتدا ہے، یعنی غروب آفتاب کے وہاں سے رات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اعتکاف میں ہو تو پھر رمضان کے راتوں میں بھی تمہارے لیے مباشرت اور جماع حرام ہوگا۔ اگر گھر میں ہو اور اعتکاف کی نیت نہ ہو تو پھر تو حلال ہے، لیکن اعتکاف کی نیت ہو تو پھر مباشرت بھی حرام ہو گیا۔ روزے کی راتوں میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد مسجد میں اور عورت اپنے گھر میں کوئی جگہ مختص کریں۔ اعتکاف کے اپنے مسائل ہیں، اس میں کھانے پینے کے لیے باہر نکلنا ناجائز ہے، یا جو ضروری حاجات ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اگر کوئی باہر نکلے تو وہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے، تو جس دن وہ اعتکاف سے نکلے گا اس دن کی قضا وہ کرے گا اور اس میں 7 روزہ بھی رکھے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی اعتکاف کے مسائل ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے یہ اللہ کے احکام ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کے خلاف ورزی کے بارے میں سوچو بھی نہ۔ اور اللہ اسی طرح واضح آیت تمہیں سمجھاتا ہے، اس طرح تمہیں کول کر تمہاری احکامات اور تمہارے روزے کے متعلق باتیں بتاتا ہے تاکہ تم ان سے بچو۔ اور آیت نمبر 188 میں کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، باطل سے مراد تمام ناجائز ذریعے ہیں، جس میں سود بھی ہے اور ڈاکہ بھی ہے اور غصب بھی ہے اور جیب تراشی بھی ہے اور چوری بھی ہے، اور آج کل جتنے بھی طریقے ہیں ہر انسان کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا، یا آپ کے ساتھ کوئی مزدوری کرے اور آپ اس کو مزدوری نہ دیں،
یا اس کا مزدوری اس کی زیادہ بنتی اور آپ اس کو کم دیتے ہیں، یا کسی نے زنا کے لیے عورتیں رکھی ہیں اور ان سے وہ پیسے کماتا ہے، یا فلم کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، یہ ساری آمدنیاں یہ حرام اور باطل ہیں۔ اور رشوت خصوصاً اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مال حاکموں تک اس لیے پہنچاؤ کہ دوسروں کا حق لے لو، دوسروں کی حق تلفی کرو۔ تو یہ اس میں رشوت کی تعریف ہمیں سامنے آئی کہ رشوت یہ ہے کہ آپ اپنا مال کسی کو دے دے اس لیے کہ جو چیز آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ اپنے لیے لے لے اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کرے، تو یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام